العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث جبرائیل کی شرح آپ کے سامنے چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں، اور وہ شکل دہیہ کلبی کی شکل کے علاوہ تھی، کسی ایک اعرابی کی شکل میں وہ آئے اور انتہائی سفید کپڑا پہن کر کے آئے، سر کے بال انتہائی کالے تھے، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب آ کر کے بیٹھ گئے، اپنا گھٹنا ان کے گھٹنے سے لگا دیا اور اپنا ہاتھ ان کی ران پہ رکھ دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھ دیا، اور سوال کیا، پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو رمضان کا اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اس کے بعد ایمان کے بارے میں سوال کیا تو ایمان کا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ، یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا۔ اسی ایمانیات کی شرح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اس کے پہلے ہم نے شروع میں آپ سے یہ بات کہی تھی حدیث جبرائیل کے بارے میں کہ اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی جو باتیں تمام حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ یا سمری آپ کہہ لیجئے حدیث جبرائیل میں موجود ہے۔ اس لیے جب تفصیل کرنے آپ جائیں گے تو پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے، پورے دین کی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے اشارتاً آپ سے یہ بات کہہ دی تھی کہ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو ہم اسلام کی وضاحت فقہ کے درس میں ہفتے کو مغرب بعد لیتے رہتے ہیں، طہارت صلاۃ وغیرہ کے مسائل اس میں آ رہے ہیں، وہ بھی ایک لمبی بحث ہے، ہم نے یہاں ان بحثوں کو نہیں چھڑا آپ کے سامنے۔ اور دوسرا ایمان ہے، ایمانیات اور عقائد کی پوری بحثیں اس کے اندر آتی ہیں، کیونکہ ایمان کے ارکان یہی ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، یہی ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، وہ پوری بحثیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب بھی عقیدے کی جو یعنی بڑی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ جب اس کی تعلیم دی جاتی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تو یہی ترتیب ہوتی ہے، یعنی کیسے شروع کرتے ہیں؟ ایمان باللہ سے، جو بھی چیزیں اس میں آتی ہیں سب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایمان بالملائکہ، تقریباً وہی طریقہ جو ہے وہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کی شرح میں پہلے ایمان باللہ کی تفصیل بیان کی، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے تفصیل بیان کی، اس کے بعد کتابوں پر، اور اب رسولوں پر ایمان کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے چل رہی ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ کبھی ہمارے بعض احباب نے ہم سے یہ سوال کیا تھا، اس لیے ہم آپ کے سامنے بھی واضح کر دیتے ہیں، کبھی بھی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، کبھی بھی یہ ساری چیزیں ایمانیات کی، یہ ساری باتیں کوئی ایک کتاب اٹھائیں گے تو ایک کتاب میں یہ ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ باتیں مختلف کتابوں سے لی جاتی ہیں اور اس کا نچوڑ، اس کی سمری جو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے بعض احباب نے کتاب کے بارے میں سوال کیا تھا اصل اس کے تعلق سے، اسی لیے میں اس کو واضح کر رہا ہوں کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے مارکیٹ میں، تو ہمارے خان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ کوئی کتاب، لوگ کتابیں مانگ رہے ہیں، کتاب ایسی کوئی ہے نہیں، آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہی دے دیجئے تاکہ ہم اسی کو شائع کر کے لوگوں کو جو ہے دے سکیں، وہ جو ہے پرنٹ کر دیں، پرنٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ لکھنے میں بھی برحال ابھی ٹائم جو ہے لگتا ہے، اس کو باتیں بہت ساری ہمارے ذہن میں ہیں لیکن ہم ابھی اس کو لکھیں گے تبھی اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، اس لیے یہ باتیں اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں، کبھی ایک کتاب میں چاہیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، بہت ساری کتابوں سے چیزیں لے کر کے آپ کے سامنے وہ پیش کی جاتی ہیں تاکہ پوری باتیں سامنے آئیں۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک کتاب میں جو باتیں تو چند باتیں ہوتی ہیں، ساری کتابوں کی باتیں لے کر کے جب پیش کرتے ہیں تو پورا نچوڑ آ جاتا ہے، اس کا خلاصہ، اس کے سمری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایمان بالرسل کے بارے میں جو تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ انبیاء اور رسول ان کی صفات کیا ہوتی تھی، ان کے اندر کیا کیا صفتیں پائی جاتی تھی، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا، احادیث میں بیان کیا گیا۔ اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے یہ سب کی سب
انسان ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کی قوموں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا تھا تو یہ انسانوں میں سے کیوں بھیجا، فرشتوں میں سے بھیج دیتا، یہ سوال بھی آتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بھیجے، صرف اس لیے کہ یہ رسول قدوہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے سامنے کیا چاہتے ہیں؟ نمونہ چاہتے ہیں، ماڈل چاہتے ہیں۔ جب انہی میں کا ایک آدمی رہے گا تبھی ماڈل اس کے سامنے آئے گا، ورنہ اگر فرشتہ کر کے بتائے گا تو کہیں گے لوگ آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو کیا معلوم۔ انسانی جو بھی ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں ان کو پیش آتی تھی، یعنی وہ بھی بیمار پڑتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، ساری چیزیں، بازاروں میں جانا ہے، گھر کی ضروریات ہے، شادی کرنا ہے، جو بھی انسانی ضروریات ہو سکتی ہیں وہ سب بھی کرتے تھے، کیونکہ مکمل ماڈل اسی وقت سامنے آ سکتا ہے جب ان کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو یہ صفتیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آئیں۔ اسی کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کی اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کی ہے، جسے عربی میں ابتلا کہتے ہیں۔ یہ کسی ایک نبی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سارے انبیاء اور سارے رسولوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی آزمائش ہوتی تھی، امتحان میں ڈالا جاتا تھا، ان کا بھی سمجھیے ایگزام ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ بار بار خطبوں وغیرہ میں سنتے ہیں جب موقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آزمایا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر کے۔ تو انبیاء کرام کی آزمائش بھی اسی طریقے سے ہوتی رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ الانبیاء، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، الانبیاء اکثر الناس ابتلاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، سب سے سخت قسم کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ دیکھیں یہ اس امتحان میں، اس ایگزام میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں، ان کو بڑی سخت آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، سب سے سخت انبیاء کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آدمی جتنا نیک ہوتا ہے آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، اس کا مطلب پھر آدمی جتنا افضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت کی جاتی ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ محبوب ہو جائے اگر ان امتحانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے لحاظ سے اگر آپ سوچیں گے تو جتنا بڑا امتحان آدمی دے کر کے کامیاب ہوتا ہے اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوتا ہے، جتنے بڑے امتحان میں کامیابی ہوتی ہے اس کا مقام، کامیاب ہونے والے کا مقام بھی اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کا معاملہ بھی یہی ہے، انبیاء اور رسولوں کا، کہ بڑے بڑے امتحانات میں یہ لوگ کامیاب ہوئے، آزمائش میں ڈالا گیا تو یہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور صبر کیا ہے، کبھی بھی اس میں پریشان نہیں ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر خاص انعام ہے۔ خاص آزمائش جو بعض انبیاء کو ہوئی ہے وہ ذرا کچھ بتائیے آپ، جو خاص آزمائش ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے، کیونکہ آپ خطبے میں برابر یہ سنتے رہتے ہیں جی، ایوب علیہ السلام کی آزمائش جب ہوئی تو بیماری، ان کے سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، پیسے کی تنگی، انتہائی پریشانی کے عالم میں 1-2 دن نہیں سالوں ان کو گزارنا پڑا تھا، بڑی لمبی آزمائش ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو لوگوں میں مشہور ہے صبر ایوب علیہ السلام کا صبر۔ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کو نوازتا بھی ہے۔ جب یہ کامیاب ہو گئے آزمائش میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی دی اور ساتھ میں دولت بھی دی، اولاد بھی دی۔ پہلے سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، پہلے سے بہتر دولت اتنی ملی کہ یہ نہا رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں گر رہی تھیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں دیا۔ جی، یوسف علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، چھوٹے تھے، ہاں تب سے ڈالا گیا، لیکن بالغ ہو گئے تو مصر کے بازار میں غلام بن کر کے رہے اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا،
قید خانے کی زندگی جب بسر کی انہوں نے، جو ان کے لیے بڑی آزمائش ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جب قید خانے کی زندگی سے نکل کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا بدلہ دیا؟ ان کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ سارے انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش پر وہ پورے اترتے ہیں تو بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مقام دیتا ہے۔ یہ ہم کیوں پیش کرتے ہیں کہ ہم سے بھی یہی چیز مطلوب ہے، آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کبھی نیک آدمی کوئی آزمائش آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بعض ساتھیوں کی زبانی یہ بات بھی سنی، بعض جو ہے احباب سے یہ بات سنی، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نیک ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے بعض رشتہ دار نیک نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمت دے رکھی ہے، ان کو کچھ نہیں دیا ہے، پریشان ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا، آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے جا رہا۔ یہ غلط ہے، آپ آزمائش میں کھڑے نہیں اترے، اس کا مطلب کہ آزمائش میں پاس نہیں ہوئے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بہت دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دے کر کے بھی آزماتا ہے اور واپس لے کر کے بھی آزماتا ہے، دونوں صورتوں میں آزماتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، انسان شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، یہی اس کی آزمائش ہے۔ اگر دیا ہے، دے کر کے آزما رہا ہے تو شکر کرے، اگر لے کر کے آزما رہا ہے تو صبر کرے۔ یہی انبیاء کرام نے کیا ہے اور یہی ہم سب سے بھی مطلوب ہے۔ تو انبیاء کرام کی آزمائش بڑی سخت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جو فیور آتا ہے، بخار آتا ہے، تو انبیاء کو یہ بخار اور زیادہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ آپ بیمار تھے، میں گیا، آپ لحاف اوڑھے ہوئے تھے، لحاف جو اوپر سے اوڑھتے ہیں گرم جو ہے، کہا کہ اس کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا تو آپ کے جسم کی گرمی مجھے وہاں سے محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اتنا گرم آپ، یعنی اتنا تیز آپ کو بخار ہے؟ کہا کہ ہاں، ہم انبیاء کرام کو ایسے ہی بخار آتا ہے، یعنی جب ان کو بخار بھی آتا ہے تو وہ بھی بہت سخت ہوتا ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا جو بخار آتا ہے جو انسان کی طبیعی چیز ہے وہ بھی بہت تیز قسم کا ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، یہاں تک کہ انتہائی جیسے جل رہا ہو جسم اس طرح کا جلتا ہوا جسم ہوتا تھا، اتنا تیز بخار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کے تعلق سے آزمائش کی بات ہے۔ بہت سارے انبیاء کے تعلق سے میں نے سب کا نام نہیں لیا، صرف مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی، وہی کافی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے لیے کچھ خصوصیات بھی ہیں، جہاں یہ بات ہے کہ انبیاء انسان ہیں، بشر ہیں، انسانوں کی طرح سے ہی وہ بھی رہتے تھے، جیسے ہم انسان رہتے ویسے ہی وہ بھی رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، خاص چیزیں، اس کو عربی میں خصوصیات کہا جاتا ہے یا میزات کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو انبیاء کرام کے ساتھ جو خاص چیزیں ہیں اس کو آج کے درس میں آپ کے سامنے، آج کا درس یہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔ خاص جو باتیں ہیں اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی موت کو اختیار کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم مرنا چاہتے ہیں اس وقت میں، اس وقت ان کی موت آتی ہے، موت سے پہلے انہیں اختیار دے دیا جاتا ہے اس کا کہ آپ ابھی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا دنیا سے واپس آنا پسند کرتے ہیں، یہ انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کے ساتھ ہے، عام انسانوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی، ہر نبی کو اس کا اختیار دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اختیار دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ آیا تو ویسے ہی آپ نے کہا رفیق الاعلیٰ، یعنی ہم اوپر ہی جانا چاہتے ہیں، یعنی ہم رفیق اعلیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، تو موت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کیا، یہ بات ہے۔
مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی تھی. تو بیٹی یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں ایک بات کہی، کان میں بات کہی تو وہ رونے لگی. اس کے بعد پھر جو ہے کان میں ایک بات کہی تو وہ ہنسنے لگی. اس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی. کہتی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، اتنی جلدی رونا اور اتنی جلدی ہنسنا، یہ کیا بات ہے؟ تب جو ہے بتایا اس کے بارے میں انہوں نے کہ پہلی مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں یا موت چاہتا ہوں. موت جو ہے یعنی مرنے کے بعد اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. یہ مطلب ہوا کہ آپ کی وفات ہونے والی. اس کی وجہ سے وہ رونے لگی تھیں. اس کے بعد انہوں نے دوسری مرتبہ یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم آ کر کے مجھ سے ملو گی. تو اس پر وہ ہنسنے، یعنی ان کی وفات ہو جائے گی، وہ آ کر کے ملیں گی تو وہ ہنسنے لگی تھی. آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی تھی. تو یہ بات ہے. تو کبھی بھی ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اس سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے موت سے پہلے. یہ انبیاء کے ساتھ ایک خاص بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے. جہاں اس کی وفات ہوگی وہیں اسے دفن کیا جائے گا. ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اسی لیے اگر کسی نبی کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ ان کی وفات کہیں اور ہوئی، ان کو دفن کہیں اور کیا گیا ہے، ان کی قبر لوگ کہیں اور تلاش کر رہے ہوں، تو سمجھیے کہ وہ جھوٹ اور غلط بات ہے. ہر نبی کے بارے میں یہ بات ہے کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں انہیں دفن بھی کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس سلسلے میں یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے کہ لم یقبر نبی الا حیث یموت. یہ الفاظ ہے عربی میں، لم یقبر نبی الا حیث یموت، کہ نبی کو قبر میں دفنایا نہیں جاتا ہے مگر اسی جگہ جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں تھے، بلکہ آپ کا سر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل سینے میں، یہاں جو ہے اسی کو کہتے ہیں بین سحرہ و نحرہ، یہ نہر ہے یہ سحر ہے، یہیں پر جو ہے آپ کا سر رکھا ہوا تھا اور اسی دوران آپ کی وفات ہو گئی تھی. آپ کو اسی کمرے میں دفن کیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے کمرے میں ہے. اس کمرے میں پہلے آپ کی وفات ہونے کے بعد آپ کو دفنایا گیا. اسی کمرے میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، زندگی بھر ساتھ میں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو مرنے کے بعد بھی ان کو بھی ایک سائیڈ میں دفن کر دیا گیا، وہاں ان کو بھی دفنا دیا گیا. بعد میں ایک جگہ ابھی خالی تھی، کمرہ چھوٹا ہی تھا، 2 آدمی دفن ہو گئے، ابھی ایک آدمی کے اور دفن ہونے کی جگہ خالی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کمرہ تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ ان کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ عمر یہ کہتے ہیں، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کہتے ہیں، یعنی میں اس وقت یہ بات جو کہہ رہا ہوں کیونکہ جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، تو میں امیر کی حیثیت سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ پر دفن ہونا چاہتا ہوں. وہ اگر راضی خوشی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے. جب وہ گئے ان کے پاس پوچھا تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس جگہ پر میں دفن ہوں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہیں پہ قبر بنی. آج جب لوگ جاتے ہیں مدینہ اور جاتے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے تو وہ 3 قبریں جو ہوتی ہیں وہ یہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ آپ کی وفات وہیں پہ ہوئی ہے اور آپ کے بغل میں ابو بکر اور
عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ تین قبریں وہاں موجود ہیں۔ تو یہ بات تھی کہ ہر نبی کو جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، ورنہ آپ میں سے جو بھی مدینہ گئے ہیں جانتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کے اندر حصہ ہے، اسی کے بغل میں بقیع ہے جو مدینے کا قبرستان ہے، وہاں نہیں دفن کیا گیا، بغل ہی میں ہے، لیکن آپ کی وفات چونکہ یہاں ہوئی تھی اس لیے آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ نبی جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کسی نبی کا جسم زمین نہیں کھا سکتی، جسم باقی رہے گا۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کا جسم کھائے، انبیاء کا جسم کھائے۔ تو نبی کے انتقال کے بعد جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو جیسا جسم ہے ویسا ہی جسم باقی رہتا ہے۔ جسم کبھی بھی زمین میں زیادہ دنوں تک دفن ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں آتا، جیسا جسم ہے ویسا ہی باقی رہے گا، زمین نہیں کھاتی ہے اس کو۔ اس سلسلے میں وہ زندگی کے تعلق سے، ان کے زندگی کے تعلق سے، لیکن جہاں تک جسم کی بات ہے، جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ویسے ہی باقی رہے گا، یہ انبیاء کرام کے تعلق سے ہے اور یہ ان کی خصوصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے اس سلسلے میں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی صحیح احادیث میں آئی ہے بات کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح احادیث میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا خصوصی طور پر تذکرہ اس لیے ہم وہی، اور یہ برزخ کی زندگی ہے، اور کیا کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن جتنا آیا ہے اتنا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اسراء کے موقع پر آپ نے یہ بیان فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ہے کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے ان کے نماز پڑھنے کے تعلق سے، تو موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنے کے تعلق سے تذکرہ اسراء کے قصے میں بھی موجود ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اب بات ذہن میں رکھیے، میں یہ کیوں خاص کہہ رہا ہوں، یہ خصوصیات ہیں ان کی کہ یہ عبادت، یہ ساری چیزیں موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بدلے کی ہے، جزا اور سزا کی زندگی ہے، یعنی جیسا ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کے لحاظ سے ہم کو اس کا نیک بدلہ ملے گا یا عذاب ہوگا، وہ اس کی زندگی ہے۔ اس کے بعد سے یہ جو تکلیف ہے، یعنی لوگوں کو مکلف بنانا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ چیزیں دنیا کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات ہے کہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء کے تعلق سے ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کی عزت، سارے انبیاء کی عزت، ان کا اکرام، ان کا احترام، یہ ہر ایک پر واجب ہے۔ کسی ایک نبی یا کسی ایک نبی کی امت کا مسئلہ نہیں، سارے انبیاء کی امت، سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک آنے والے ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ ہر نبی کی عزت کرے، ہر نبی کا احترام کرے۔ یہ صرف اسی امت کے لیے نہیں بلکہ ساری امتوں پر۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی کرسچین سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا ماننے والے مانتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا ماننے والے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، جبکہ یہ ہر امت کے لیے ہے کہ سارے انبیاء کا احترام کرے، سارے رسولوں کا احترام کرے۔
ایک اہم بات اس سلسلے کی جس کا عقیدے سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، عصمت انبیاء کہا جاتا ہے اسے، سارے انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم اس کا مطلب کیا ہے، عصمت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کن کن چیزوں میں معصوم ہیں، ان سے کب کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ تفصیلات ہیں، اور یہ اہم موضوع، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس اہم موضوع کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئندہ ہفتے درس میں آئے گی۔ موضوع کیا ہے؟ عصمت انبیاء، سارے انبیاء یہ معصوم ہیں، سارے رسول معصوم ہیں۔ اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ہفتے اب آئیں گی۔ کچھ مسائل ہیں جس کے بارے میں بعض بھائیوں کا کہنا تھا کہ تھوڑا جو ہے اس ہفتے اس کو کلیئر جو ہے تھوڑا واضح کیا جائے، یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جو چاول ہے جو انبیاء اپنے کپڑوں پہ کس پر جسم کمی نہیں، اسے میں کس طرح سمجھ سکتا ہوں؟ کچھ اس کا کچھ ٹرائی کیا چیک کس کو؟ یہ نبی ہے، سچا نبی ہے، تو یہ چیک کرنے کے کچھ یہودی لوگوں نے مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زمین کھود کر کے، جی اس سلسلے میں کچھ جو ہے واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ سرنگ زمین کھود کر کے اندر سے وہ جسم کو نکال کر کے لے جانا چاہ رہے تھے، اس کے لیے اندر اندر وہ لوگ کام کر رہے تھے، اور ایسا کبھی نہ ہو، خواب میں دکھایا گیا پھر یہ جو ہے بادشاہ کو کہ ایسا ہے، یہ اندر اندر ایسا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تو یہ تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں یہ عصمت میں جو بات ابھی جو معصوم کی بات کر رہا تھا، تو کس کس لحاظ سے وہ معصوم ہوتے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، جو ہے کوئی آدمی آپ کو کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تھوڑی بہت تکلیفیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جہاں تک موت کا مسئلہ، اس کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زندگی میں بھی حفاظت ہوتی ہے انبیاء کی، اور مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ تو مرنے کے بعد کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کا جو جسم ہے اس کا پورا احترام وہ پورے طریقے سے باقی رہتا ہے، اس میں کوئی بھی آدمی چاہے تو کسی طرح سے کچھ بھی بے ادبی اس کی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے، یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، واللہ عالم کہ کہاں تک وہ معاملہ ہے کہ وہ سرنگ کے ذریعے سے اس کو نکال کر کے یہ لوگ لے جانا چاہ رہے تھے، اور قریب پہنچ رہے تھے سرنگ لاتے لاتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام یہ کیا گیا کہ خواب میں دکھایا گیا بادشاہ کو، اور بعد میں اس زمانے میں جو امیر تھے وہاں پہ، انہوں نے پورا نیچے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ قبر ہے وہاں نیچے تک زمین تک پورے طریقے سے سیل کر دیا۔ اگر کوئی آدمی اب سرنگ کر کے بھی آنا چاہے گا تو نہیں آ سکتا، اس کی حفاظت کے لیے اس طریقے سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو